یہ امتحان میں آ جاتا ہے، اس لیے میں دوبارہ پھر پڑھا رہا ہوں، آج تیسری دفعہ یہ ہو رہا ہے سبق، لیکن اب مختصراً کر کے، آسان ہے، کوئی بات نہیں۔ چلیے بھائی، ارتفاع شان الکلام فی الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه بعدمها۔ یہاں سے بلاغت کے مراتب بیان ہو رہے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ کلام کی شان حسن اور قبول میں وہ مرتفع اور بلند ہو جاتی ہے جب اس کی مطابقت، اس کلام کی مطابقت اعتبار مناسب کے ہو، یعنی جب کلام مطابق للمناسب ہوگا تو اس کلام کی شان حسن اور قبول میں بلند رہے گی۔ وانحطاطہ، اور کلام کی شان کم ہو جائے گی بعدمها، جب اس کلام کی مطابقت اعتبار مناسب کے ساتھ نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اعتبار مناسب کیا ہے؟ مراد بالاعتبار المناسب اعتبار مناسب سے مراد وہ امر معتبر جس پر کلام مشتمل ہو، جس پر کلام کیا ہو، یعنی کلام ایک امر معتبر پر، میں اعتبار کا ترجمہ امر معتبر سے کروں گا اور اس کی وجہ بھی بیان کر دوں گا، یعنی کلام ایسے امر معتبر پر مشتمل ہو جو مخاطب کے حال کے مناسب ہو، مخاطب کے حال کے مناسب ہو، یعنی مخاطب کے حال کے مناسب جو بات کلام میں پیش کرنی تھی، اگر کلام اس مخاطب کے حال کے مناسب اس چیز کو پیش کرے تو وہ کلام کی شان حسن میں اور قبول میں بلند ہو جائے گی۔ اگر اس کلام اس امر معتبر پر مشتمل نہ ہو، اگر کلام اس امر معتبر پر مشتمل نہ ہو جو مخاطب کے حال کے مناسب ہو، تو اس کلام کی شان مطابق لاعتبار مناسب کے نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگی؟ کم ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اعتبار مناسب وہ امر ہے کہ متکلم اپنے کلام میں اس کو پیش کرے، اور وہ امر معتبر مخاطب کے حال کے مناسب ہے، مخاطب کے حال کے مناسب، تو کلام کی شان اعلیٰ ہے۔ اور اگر مخاطب کے حال کے مناسب متکلم نے اس امر معتبر کو اپنے کلام میں نہیں ڈالا، اپنے کلام کو اس پر مشتمل نہیں کیا، تو کلام کی شان بجائے بلند ہونے کے کم ادنا اور گھٹیا ہو جائے گی۔ اب یہ بات کیسے پتہ چلے گی کہ متکلم اس امر معتبر کو مخاطب کے حال کے مناسب پیش کرے؟ یہ بات ایک متکلم کو کیسے پتہ چلے گی؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے دو ہی صورتیں ہیں کہ متکلم یا تو عرب العربہ ہے، خالص عربی ہے، ذوق سلیم رکھتا ہے، اور اس کو مخاطب کے حال کی مناسبت سے کلام پیش کرنا آتا ہے، تو وہ آرام سے کر لے گا۔ بحسب السلیقہ کہیں گے اس کو، کہ اس کے اندر سلیقہ پہلے سے ہی کیا ہے؟ موجود ہے، اور وہ اس امر معتبر کو اپنے کلام میں پیش کرتا ہے، اور وہ مخاطب کے حال کے مناسب۔ یعنی کہ متکلم کوئی خالص عربی نہیں ہے، عربی کا ذوق سلیم نہیں رکھتا، لیکن ہم جیسے لوگ وہ بلغاء کے کلام میں تتبع، جستجو، غور فکر کر کے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ مخاطب کے حال کے مناسب ایک امر معتبر کو اپنے کلام میں کیا کر دیتے ہیں؟ پیش کر دیتے ہیں۔ یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو متکلم خالص عربی ہے،
اس کو کوئی حاجت نہیں ہے کسی غور فکر کی، وہ اپنے کلام کو مخاطب کے حال کے مناسب امر معتبر کے ساتھ پیش کرے گا. اور یہ کہ وہ کاسب ہے اور بلیغ لوگوں کی کلاموں میں جستجو اور غور و فکر کے بعد اس عہد کے قابل ہوتا ہے کہ اب وہ بھی مخاطب کے حال کے مناسب اپنے کلام میں امر معتبر کو پیش کر کے کلام کو کیا کر دیتا ہے، اس کی شان کو بلند کر دیتا ہے. خیر یہ آپ کا معتبر ہوتا ہے اعتبار کرنے والا. یہ توجہ ایک ایسا سبق جس میں کلام کی شان کا بلند ہونا محض صرف اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو مطابق للاعتبار المناسب ہو، اور کلام کی شان میں کمی ہونا وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ کلام کی مطابقت لاعتبار مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَاعْتِبَارُ الشَّانِ الْكَلَامِ فِي الْحُسْنِ وَالْقَبُولِ بِمُطَابَقَتِهِ لِلْاعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ. کلام کی شان کا بلند ہونا، مرتفع ہونا، ارتفاع ہونا حسن میں اور قبول میں وہ اس کلام کی مطابقت اعتبار مناسب کی وجہ سے ہے. وَإِنْحِطَاطُهُ اور کلام کی شان میں کمی ہونا، کلام کی شان میں کمی ہونا بِعَدْمِهَا یعنی اس کی کلام کی مطابقت اعتبار مناسب کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے. یعنی جس میں مخاطب کے حال مناسب امر معتبر کو کلام میں پیش نہیں کیا تو وہ کلام انحطاط گھٹیا ادنا کے درجے میں ہوگا، اور جس میں مخاطب کے حال کے مناسب امر معتبر کو اپنے کلام میں پیش کیا تو وہ کلام اپنی شان میں اعلیٰ اور ارفع ہوگا. وَالْمُرَادُ بِالْاعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ مراد جو متن میں آ رہا ہے اعتبار مناسب، اس سے مراد الامر کیا ہے؟ الامر، جس کو ساتھ میں کہہ دوں الامر معتبر. سوال یہ آپ اعتبار مناسب کا ترجمہ امر سے کیسے کر رہے ہیں؟ جواب اعتبار مصدر ہے، اعتبار باب افتعال کا مصدر ہے اور مصدر کو اس میں مفعول کے معنی میں لیا گیا ہے. المعتبر ہے الامر المعتبر، اعتبار سے مراد امر معتبر. جو آگے پھر مناسب کی بات کریں، جو مناسب کے کیا ہو، مطابق ہو. الذي اعتبره المتكلم مناسبا للمقام یعنی اعتبار مناسب سے مراد وہ امر معتبر جس کا متکلم نے مقام کے یعنی مخاطب کے حال کے مناسبت سے اعتبار کیا ہو. لیکن یہ کیسے کرے گا؟ وہ معتبر، وہ متکلم اس امر معتبر کا اعتبار اپنے کلام میں کیسے کرے گا؟ کہتے ہیں بحسب سلیقہ، اس کے اندر ذوق موجود ہے عربیت کا، وہ پیدائشی عربی ہے، وہ اصل العربی ہے، وہ امر معتبر متکلم کے حالت کے مناسبت سے لے آئے گا. میں آپ کو دیکھ کر بلاغت کی جستجو کر کے میں اس میں کہلاؤں گا. میں نے دیکھا آپ کا انکار، میں نے کہا ان زیدن قائم. میں نے دیکھا آپ کا عدم انکار، میں نے کہا زیدن قائم. اب بحسب تتبع تراکیب البلاغات یہ وہ متکلم بلاغا کی تراکیب میں غور و فکر کرنے کے حساب سے کیا کرے گا بولیے ساتھ دیجیے میرا. یا بلاغا کی تراکیب میں غور و فکر کرنے کے حساب سے بولے امر معتبر کو مخاطب کے حال کے مناسب اپنے کلام میں پیش کر دے گا. اور ہم آپ کو دلیل بھی دے سکتے ہیں اس بات پر کہ اعتبار بمانے مصدر بمانے اس میں مفعول یعنی امر معتبر، ہم دلیل بھی لغت سے دے سکتے ہیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کسی معتبر چیز کے بارے میں جملہ یوں کہتے ہیں اعتبرت الشیء. یہ جملہ اس وقت کہتے ہیں کہ جب ان کی مراد شے سے کیا ہو، معتبر شے ہو، شے معتبر ہو تو وہ لوگ یوں بولتے ہیں اعتبرت الشیء. معلوم ہوا کہ جب کسی چیز کا اعتبار کرنا ہو تو اس اعتبار کیا گیا ہو تو اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ الشیء المعتبر.
اور یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ اعتبار کا معنی آپ نے امر معتبر کیوں لیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اعتبرت الشیء یہ اس وقت بولا جاتا ہے اذا نظرت الیہ، جب آپ کیا کریں اس چیز کی طرف دیکھیں ورأیتہا لہ، اور پھر کیا کر لیں اس کی حالت کی رعایت کر لیں، تو وہ چیز کہلاتی ہے الشیء المعتبر، کہ یہ وہ شے ہے جس کو اعتبار کیا گیا ہے، جس کی حالت کی رعایت کی گئی ہے۔ اب آپ کے سوال کی طرف، سوال یہ ہے ہمیں دو باتیں آپ سے پوچھنی ہے اور ان دو باتوں کا جواب ایک ہی ہوگا، لیکن ہمیں سوال ہمارے ذہن میں دو ہے، وہ یہ کہ آپ نے یہ فرمایا متن میں تلخیص، کہتے ہیں کہ کلام کی شان حسن میں بلند ہو جاتی ہے جب اس کی مطابقت اعتبار مناسب کے ہو۔ ہم کہتے ہیں کلام کی شان حسن میں مرتفع صرف مطابقت کے اعتبار مناسب کی وجہ سے نہیں، بلکہ کلام کی شان کا حسن میں اعلیٰ ہونا، ارفع ہونا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کلام کی مطابقت اعتبار مناسب کے ساتھ کمال طریقے سے ہو۔ کس طریقے سے ہو؟ صرف مطابقت کی بات کرنا کہ کلام کی شان کا بلند ہونا محض مطابقت سے نہیں، کلام کی شان کا حسن میں بلند ہونا وہ صرف مطابقت سے نہیں بلکہ کمال مطابقت لیے اعتبار مناسب سے ہے۔ ہاں البتہ کلام کی شان حسن میں آ جاتی ہے جب اس کی مطابقت پائی جائے کس سے، لیکن ارتفاع نہیں ہوتا۔ کیا نہیں ہوتا؟ تو آپ کا لفظ ارتفاع دینا صرف مطابقت کی وجہ سے یہ صحیح نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا انحطاطہ کہ کلام کی شان میں کمی آتی ہے حسن کے اندر، کلام کی شان میں حسن میں کمی آتی ہے جب اس کی مطابقت نہ پائی جائے اعتبار مناسب کے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب کلام کی مطابقت اعتبار مناسب کے ساتھ نہ ہو تو کلام کے اندر حسن تو دور کی بات ہے، کلام بلیغ ہی نہیں رہتا، کلام میں حسن ہی نہیں آتا۔ آپ ارتفاع تو دور کی بات، ارتفاع کا کم ہونا وہ تو دور کی بات، کلام میں حسن ہی نہیں آتا۔ کیا نہیں آتا؟ حسن ہی ختم ہو جاتا ہے، اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی شان میں کمی آتی ہے، ہم کہتے ہیں حسن ہی ختم ہو گیا۔ کیا ختم ہو گیا؟ البتہ ہاں کمالی مطابقت ہو لیکن کمالی مطابقت نہ ہو اعتبار مناسب کے، تو پھر اس کی شان میں کیا ہوتی ہے؟ کمی آتی ہے، لیکن محض مطابقت نہ ہو تو کلام میں حسن کی کمی نہیں بلکہ حسن ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب شارح نے دیا کہ بہت آسان سی بات ہے، آپ محض کلام لے رہے ہیں، ہم محض کلام کو کلام نہیں کہتے، یہاں بلاغت میں کلام سے محض کلام نہیں بلکہ بلاغت میں کلام سے مراد کلام فصیح ہے۔ کلام فصیح کی وجہ سے کلام کے اندر حسن آ جاتا ہے، لیکن اب اس کے بعد جب اس میں مطابقت کی اعتبار مناسب ہو تو اس حسن میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انحطاط سے مراد کلام فصیح کہ کلام فصیح کی وجہ سے اس میں حسن تو موجود ہے لیکن مطابقت لی اعتبار مناسب نہ ہونے کی وجہ سے انحطاط اس کے حسن میں کیا آتی ہے؟ کمی آ جاتی ہے۔ تو کلام سے کلام فصیح کو پیش نظر رکھیے، کلام میں کس کو پیش نظر رکھیے؟ کلام فصیح کو پیش نظر رکھیے، محض کلام کہنے سے آپ اعتراض نہ کیجیے۔ جی وہ اراد الکلامی الکلام الفصیح، کلام سے مراد، تو اب ترجمہ کیا ہوا کہ کلام فصیح جس میں کیا پیدا ہوا ہے؟ جس میں حسن پیدا ہوا ہے، کلام فصیح جس میں حسن پیدا ہوا ہے، وہ کلام فصیح اس کی شان جس میں حسن ہے وہ حسن بڑھ جاتا ہے جب اس کی مطابقت اعتبار، یہ یاد رکھیے، اور اس کلام فصیح جس میں حسن ہے
وہ کم ہو جاتا ہے جب اس کی مطابقت اعتبار سے. بس یہ بات یاد رہے گی تو آگے مسئلہ صحیح. یہ بچوں ایک اعتراض تھا جس کو دور کیا. پھر دوسرا اعتراض وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کلام کی شان کا حسن میں بڑھ جانا. کلام کی شان کا حسن میں بڑھ جانا، کلام کی شان کا حسن میں بڑھ جانا، وہ کس وجہ سے بول رہے ہیں آپ؟ کلام کی شان بلند ہو جاتی ہے حسن میں، کیوں؟ بولیے نا. کلام فصیح کی شان حسن میں اعلیٰ ہو جاتی ہے. کب؟ جب اس کی مطابقت. ہم نے کہا کہ آپ نے اعتراض ہو رہا ہے میں اس بات پر کہ کلام کی شان کا ارتفاع حسن میں، وہ آپ کہہ رہے ہیں مطابقت کی وجہ سے؟ نہیں، حسن میں اضافہ اس کا مطابقت کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ حسن کلام میں جب آتا ہے جب ہم علم بدیع پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ علم بدیع پڑھیں گے. علم بدیع کے اندر ہم وہ چیزیں پڑھیں گے جو کلام کو بیوٹی دیتے ہیں. کلام کو کیا دیتے ہیں؟ بیوٹی. یعنی ہمیں کلام کو میک اپ کرنے کے لیے، کلام کو میک اپ کرنے کے لیے وہ میک اپ کا سامان چاہیے ہوگا جو علم بدیع میں موجود ہے. کس میں موجود ہے؟ علم بدیع میں. جس کو ہم میک اپ کا سامان نہیں، اس کو کہتے ہیں محسنات بدیعیہ. کیا کہتے ہیں؟ وہ کلام کی بیوٹی کی چیزیں ہیں، کلام کی حسن کی اور خوبصورتی کی چیزیں ہیں. وہ اس کلام میں ڈال کر اس کلام میں کیا کرتے ہیں؟ اس مطلب بغیر چمکتے کلام کو تھوڑی دیر کے بعد محسنات بدیعہ سے میک اپ کر کے چمکتا دمکتا بنا دیتے ہیں. کیا بنا دیتے ہیں؟ چمکتا دمکتا بنا دیتے ہیں. تو سوال کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں آگے پڑھنا ہے یہ حسن کی چیزیں. آپ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ایک مطابقت سے حسن آ جاتا ہے. بھائی کلام کی شان میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، بات کس سے؟ مطابقت سے. ہم یہ نہیں مانتے، بلکہ حسن تو کس سے آتا ہے؟ محسنات بدیعیہ. محسن اس میں بھائی کا صیغہ ہے. حسن پیدا کرنے والی چیزیں وہ محسنات بدیعہ سے آتا ہے، مطابقت سے نہیں آتا. یہ آپ نے کیوں کہا کہ کلام حسن میں بڑھ جاتا ہے؟ کلام حسن میں بڑھ جاتا ہے مطابقت سے، یہ کیوں کہا؟ ہم تو نہیں مانتے اس کو. جواب، آپ نے بات صحیح کہی ہے. کلام کے اندر خوبصورتی اور بیوٹی وہ محسنات بدیعہ سے آتی ہے، لیکن وہ جب آپ منہ دھو لیں گے، صابن لگا لیں گے، نہا دھو لیں گے، وہ میک اپ کا سامان کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے. وہ عارضی ہے، وہ عارضی ہے. ہم جس حسن کی بات اس کلام میں کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ذاتی پیدائشی حسن. بائی برتھ پیدائشی اس کو خوبصورتی مل گئی. ایک شخص پیدائشی خوبصورت نکلا ہے تو اب کیا کریں بھائی؟ وہ خوبصورتی ختم ہوگی؟ آپ بتائیے. اس کا وہ ناک نقشہ تبدیل ہو سکے گا؟ اس کا وہ رنگ سفید سے سیاہ ہوگا؟ ہاں ہو سکتا ہے جب بدعمالیاں ہوں، لیکن وہ ایک بات کی بات ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہمارے یہاں جو حسن ابھی ہم مراد لے رہے ہیں وہ حسن اس کلام کا ذاتی ہے. کیا ہے؟ ذاتی ہے. اور جس حسن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ حسن عارضی ہے، وہ ہمارے اس بحث سے خارج ہے، جو کہ حاصل ہوتا ہے کس سے؟ محسنات بدیعہ سے. ہاں جب کلام فصیح کی حسن میں مطابقت پائی جائے، کلام فصیح کے اندر کیا پائی جائے؟ مطابقت پائی جائے اعتبار مناسب سے، تو وہ کلام ابتداء ہی خوبصورت ہو جاتا ہے. ابتداء ہی فی الذات ہی وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خوبصورت ہو جاتا ہے. ہماری مراد حسن سے فی الذات حسن ہے، بالذات حسن ہے، نہ کہ وہ حسن جو عارضی ہو، جو محسنات بدیعہ سے ہو. آپ اس کو دیکھ کر سوال نہ بنائیں، اس کو دیکھ کر سوال نہ بنائیں. بات یہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں آپ سے. چل گئی بات. وَأَرَادَ بِالْكَلَامِ الْكَلَامُ الْفَصِیحُ، وہ اعتراض دفع ہو جائے گا. وَبِالْحُسْنِ،
اور لفظ اس سے مراد الحسن الذاتی، اس سے مراد حسن ذاتی ہے. الداخل فی البلاغتی، جو بالذات بلاغت میں کیا ہے؟ داخل ہے. دون عارضی، نہ کہ عارضی، نہ کہ عرضی. اب خارجی جو کہ کیا ہے؟ خارج ہے. لحصول ہی، اس لیے کہ وہ حاصل ہوتا ہے کس سے؟ بالمحسنات. ہماری وہ مراد نہیں. چل گئی بات یہاں تک؟ بیٹا سمجھ آئی؟ ابھی تو دھوکہ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، چل گیا. اب آگے آئیے. حضرت کی سمجھ میں بات نہیں آئی. بات کیا سمجھ میں نہیں آئی جی؟ اب بات سمجھ میں یہ نہیں آئی کہ سبق پیچھے چلتا رہا، بلاغت شروع کیا آپ نے، چھٹیوں کے بقرہ عید کے بعد گوشت کا خمار ہمارے سے اتر ہی نہیں رہا تھا، آپ نے شروع کر دیا کہ بلاغت فی الکلام، کلام کے اندر بلاغت کیسے آتی ہے نا؟ کلام بلیغ کیسے ہو جاتا ہے بھائی؟ آپ نے کہا کلام کی بلاغت وہ ایسے ہے کہ اس کی مطابقت لمقتضى الحال ہو. والبلاغت فی الکلام مطابقتہ لمقتضى الحال، کلام مقتضى الحال کے مطابق. اور ابھی یہاں پہ عجیب بات کر دی آپ نے. یہاں ہم پہنچے تو آپ نے کہا کہ کلام کی شان وہ مطابقت لی اعتبار مناسب. کیوں؟ کیا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں؟ کیا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں؟ بلاغت کے اندر مقتضی حال بھی ہوگا، بلاغت کے اندر اعتبار مناسب بھی ہوگا. کیا یہ اعتبار مناسب اور یہ مقتضی حال کوئی دو الگ باتیں ہیں؟ میں اس کو الگ الگ باتیں کہہ نہیں سکتا. سوال کرنے والا کہنا اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ جب میں ادھر اس کلام کو دیکھیے گا، تلخیص دیکھیے گا، ارتفاع شان الکلام فی الحسن والقبول بمطابقتی للاعتبار المناسب. میں اس عبارت پر غور کر رہا ہوں تو مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کلام فصیح کی شان حسن میں وہ بڑھتی ہے جب اس کی مطابقت اعتبار مناسب کے ساتھ ہو. تو یہ میں اس کا ترجمہ ایسے کروں گا کہ کلام کی شان بغیر اعتبار مناسب کی مطابقت کے ہوتی ہی نہیں ہے. یعنی کلام کی شان حسن میں وہ صرف کیا بولا میں نے؟ وہ صرف اسی وقت ہے کہ جب اس کی مطابقت اعتبار مناسب کے ہو. یہ صرف کا لفظ لگا رہا ہوں میں. ہم نے پوچھا آپ نے صرف کا لفظ کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ کہ کلام کی شان صرف اور صرف اسی وقت بلند ہوگی حسن میں جب اس کی مطابقت کس کے ساتھ پائی جائے. تو یہ صرف کیوں بول رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں دیکھیں اصل میں صرف اس لیے بولا ہے میں نے کہ ارتفاع مصدر ہے، مصدر کی اضافت، متن دیکھیے گا، متن ارتفاع مصدر ہے، مصدر کی اضافت ہوئی ہے کس کی طرف؟ شان کی طرف. اور یہ اضافت استغراق کا فائدہ دیتی ہے. مصدر کی اضافت شان کی طرف یہ استغراق کا فائدہ دیتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی تمام قسم کے کلام کی شان وہ بلند ہوتی ہے محض کس سے؟ جب اس کی مطابقت پائی جائے کس سے؟ تو معلوم ہوا کہ حسن آ گیا. یہ بات پتہ چل گئی کہ کلام کی مطابقت اعتبار مناسب کی وجہ سے ہی اس میں حسن آئے گا. اس سے پہلے ہمیں یہ بات بھی پتا ہے، اس سے پہلے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہے کہ کلام کی بلاغت فی الکلام وہ محض مقتضی الحال کے مطابقت کی وجہ سے ہے. آپ بات سمجھے؟ اس سے پہلے جو ہم نے متن پڑھا بلاغت فی الکلام وہ کب ہے؟ وہ اسی وقت ہے کہ جب اس کلام کی مطابقت کس کے ساتھ ہو؟ مقتضی الحال کے مطابق ہو. اس میں بھی حسن ہے کہ بلاغت فی الکلام محض مطابقت لمقتضی الحال ہی ہے. اور یہاں بھی حسن ہے، اضافت کی وجہ سے دونوں میں حسن آ گیا. اب یہ تو ہو سکتا نہیں ہے کہ اعتبار مناسب الگ چیز ہو، مقتضی الحال الگ چیز ہو، کہ اس سے بھی بلاغت حاصل ہو رہی ہے اور اس سے بھی بلاغت حاصل ہو رہی ہے. دو چیزیں تو ہے نہیں. تو لازماً
جب یہ دو حسب موجود ہیں ہمارے پاس، کتنی حسب؟ دو حسب موجود ہیں، ایک ابھی ایک پہلے پڑھی تھی، ان دو حسب سے پتہ چل رہا ہے کہ لفظ جو آ رہا ہے مقتضی الحال یا اعتبار مناسب، یہ لفظ جو آ رہا ہے یہ ایک ہی بات ہے. یہ کیا ہے؟ ایک ہی بات ہے. ورنہ اگر آپ ایک بات نہیں مانو گے تو پھر گڑبڑ ہوگی. کیا گڑبڑ ہوگی؟ آپ یہ کہنا پڑے گا کہ کلام کی شان مرتفع نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں اعتبار مناسب کے ساتھ مطابقت نہ ہو، اور یہ بھی کہنا پڑے گا کہ کلام کی شان مرتفع نہیں ہوتی جب تک کہ وہ مقتضی حال کے مطابق نہ ہو. دونوں الگ الگ ہو جائیں گی. دونوں کیا ہوں گی؟ اور یہ بات ثابت ہے ہی نہیں کہ کلام کی مقتضی حال کے ساتھ الگ درجہ ہے اور اعتبار مناسب کے ساتھ یہ ہے ہی نہیں. تو لازماً ثابت ہوگا کہ اعتبار مناسب اور مقتضی حال دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ دونوں میں حصر ہے. جب دونوں میں حصر ہے تو ہمیں یہی کہنا ہوگا کہ دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں. بس فمقتضی الحال ہوا اعتبار المناسب، یہ دراصل پچھلی عبارتوں کا نتیجہ ہے. کیا بتایا میں نے؟ یہ پچھلی عبارتوں کا کیا ہے؟ نتیجہ ہے کہ ایک جگہ لفظ مقتضی حال آیا اور دوسری جگہ لفظ اعتبار مناسب آیا، تو ان دونوں کا معنی کیا ہے؟ دونوں کا معنی ایک ہی ہے. یعنی مخاطب کے حال کے مطابق کلام کو امر معتبر کے ساتھ بولے لفظ، یعنی کلام کو مخاطب کے حال کے مناسب امر معتبر کے ساتھ پیش کرنا. اور وہ امر معتبر کیا ہے؟ وہ اعتبار مناسب ہے. وہ امر معتبر کیا ہے؟ وہ امر معتبر مقتضی حال ہے. وہ امر معتبر کیا ہے؟ اعتبار مناسب ہے. اور وہ امر معتبر کیا ہے؟ مقتضی حال ہے. یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دوں کہ وہ امر معتبر وہ خصوصیت ہے. وہ امر معتبر کیا ہے؟ وہ خصوصیت ہے. خواہ اس کو اعتبار مناسب کہو، خواہ اس کو مقتضی حال کہو، یا اور دیگر الفاظ میں یوں کہہ دوں کہ وہ امر معتبر وہ نقطہ ہے. وہ امر معتبر وہ نقطہ ہے جس پر کلام کیا ہوتا ہے؟ مشتمل ہوتا ہے. اور وہ نقطہ مخاطب کے حال کے مناسب ہوتا ہے. تو لہذا اس کلام کو آپ اعتبار مناسب کی وجہ سے بلیغ کہو، یا اس کلام کو آپ مقتضی حال کے مطابق ہونے کی وجہ سے بلیغ کہو، بات ایک ہی ہے. فمقتضی حال کی نتیجہ اور تفریح ہے کہ کلام کی شان کیا دونوں سے بلند ہوتی ہے؟ کیا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ نہیں. جواب مقتضی حال وہ اعتبار مناسب ہی کا نام ہے جو حال اور مقام کے مناسب ہو. یعنی یہ کیسے پتا چلا؟ سوال یہ کیسے پتا چلا کہ دونوں ایک چیزیں ہیں؟ آئیے، اذا علم، جب معلوم ہو گیا کہ بات ان لیس ارتفاع شان الکلام الفصیح بالحسن الذاتی، کلام فصیح کی شان پر مرتفع ہونا نہیں ہے حسن ذاتی میں، مگر کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ اللہ کہ اس کی مطابقت پائی جائے کس کے ساتھ؟ اعتبار مناسب کے. اللہ یہ حسن اللہ، یہ کیسے پتا کرا؟ یہ آپ کے پچھلے کلام کی تشریح ہے. اب یہ جو گزرا کہتے ہیں یہ کیسے پتا چلا کہ آپ نے ترجمہ اس کا اللہ کے ساتھ کیا؟ کہتے ہیں اعلیٰ ما یفیدہ اضافۃ المصدر، یہ ہمیں حسن کیسے پتا چلا کہ یہاں پر مصدر کی اضافت یعنی ارتفاع کی اضافت کس کے ساتھ پائی گئی؟ شان کے ساتھ، جس نے فائدہ دیا کس کا؟ استغراق کا. یعنی مطلب یہ نکلا کہ تمام قسم کے کلام جو مطابق لمقتضی حال ہو کیا ہوگا اس میں؟ جو مطابق اعتبار مناسب ہو کیا ہوگا اس میں؟ کلام کی شان بلند ہوگی، ورنہ نہیں. ایک بات یہ پتہ چلی اس کے وَمَعْلُومٌ، اور یہ بات ہمیں پہلے سے پتا ہے. معلوم کہاں پر؟ بلاغت بالکلام کی تعریف میں. وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ، اور یہ بات ہمیں پہلے سے بھی پتا ہے کہ انما يرتفع بالبلاغت، کہ کلام کی شان بلاغت کی وجہ سے مرتفع ہوتی ہے. کلام کی شان اور بلاغت کا معنی کیا تھا؟
لمقتضى، وہ بغاوت جو عبارت اور تعبیر ہے کہ کلام کی مطابقت، کلام فقیہ کی مطابقت پائی جائے کس کے ساتھ؟ یہ بات ہمیں پہلے سے پتہ بھی ہے کہ کلام کی شان وہ بلاغت کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ بلند ہوتی ہے. یہ بات ہمیں پہلے، اور یہاں آپ بتا رہے ہیں کہ اعتبار مناسب کی وجہ سے بلند ہوتی ہے. تو پھر جب یہ بات ہمیں پر چلی گئی ہے پہلے سے، فقط علم، اب ہمیں معلوم ہو گیا. اب ہمیں یہ حصر کا معنی سمجھتے ہو نا؟ حصر کا معنی جو بات کر رہے ہیں بس صرف اسی کے ساتھ. تو 2 حصر آ گئے آپ کے پاس. کتنے آ گئے؟ تو 2 حصر آ گئے. یا تو ایک حصر غلط ہے آپ کا، یا تو ایک حصر آپ کو کیا ہے؟ غلط ہے. جب آپ حصر کر لیتے ہیں کہ کلمہ مشتمل ہے کتنی چیزوں پر؟ اسم فعل حرف، اب چوتھا اس میں نہیں آئے گا. جب آپ نے ایک بار کہہ دیا کہ کلام بلیغ کلام وہ مشتمل ہے، اپنی شان اس کی بلند ہوتی ہے اس بلاغت کی وجہ سے جو مطابقت لمقتضی حال ہو، تو بات ختم ہو گئی. اب اعتبار مناسب کیوں لائے؟ ہم اس کو غلط کہہ دیں گے. یا آپ نے کہا کہ کلام کی شان مرتفع ہوتی ہے حسن میں، اس وجہ سے کہ وہ اعتبار مناسب کے ساتھ کیا ہے؟ مطابق. تمہیں ہم مقتضی حال کو کیا کریں گے؟ نکالیں گے. میں کہتا ہوں تم کیوں آ گئے بیچ میں؟ یا تو حسن میں تم شامل کیسے ہوئے؟ یا تو حسن غلط ہے. جواب کیا دیا؟ حسر صحیح ہے. بات یہ ہے کہ مقتضی الحال اعتبار مناسب دو علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. جب نہیں ہے تو پھر حسر صحیح ہے، خواہ اس کو آپ مقتضی الحال خواہ اس کو آپ اعتبار مناسب، ورنہ الگ الگ ہو جائے گا. فقط علم ان المراد الاعتبار مناسب ومقتضی الحال واحد. ان 2 حسروں سے معلوم ہو گیا کہ دونوں ایک چیزیں ہیں، ورنہ حسر کرنا صحیح نہ ہوتا. ورنہ لما سبقہ، یہ بات سابق نہ آتی. کیا؟ بالمطابقت لاعتبار المناسب، کہ کلام کی شان مرتفع نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اعتبار مناسب کے مطابق نہ ہو. اور ولا يرتفع الا بالمطابقت لمقتضى الحال، کہ کلام کی شان مرتفع نہیں ہوتی جب تک کہ وہ مطابق لمقتضى الحال نہ ہو. یہ دونوں باتیں صحیح کیسے ہو سکتی ہیں؟ 2 حسر کیسے ہو سکتے ہیں ایک چیز کے؟ 2 حسر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ ایک ہی چیز ہے. اب ایک ہی حسر ہے، اس کو مقتضی الحال کا نام دو یا اس کو اعتبار مناسب کا نام دو. فَلْيَتَأَمَّلْ، اب آپ غور و فکر کرتے ہیں، آپ کو اس بات میں نظر آ جائے گا کہ مقتضی الحال اور اعتبار مناسب یوشے کیا ہے؟ یوشے. خیر، مصنف تو یہ بات کہہ کے چلے گئے کہ آپ غور کر لیں کہ یہ دونوں حسر صحیح نہیں ہو سکتی، جب تک کہ آپ دونوں کو ایک نہ کہیں. لیکن میں کہہ دیتا ہوں تھوڑی سی بات آپ کو کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک چیز کو مختلف انداز سے حسر کیا گیا ہو اور وہ دونوں صحیح ہو. بھائی مثال کے طور پر ایک حسر، یہ میں کہہ رہا ہوں، آپ یاد رکھیں اس کو. آپ ایک حسر کرتا ہوں میں، لا تباع الا الحیوان، نہیں بیچا جاتا مگر صرف کس کو؟ حیوان کو. دونوں کے مطلب ایک ہی ہوں گے لیکن یہ کہ معنی الگ ہو سکتے ہیں. لا تباع الا الحیوان اور لا تباع الا الانسان، لا تباع الا الانسان، دونوں صحیح. حیوان سے مراد میں کیا لے لوں؟ انسان لے لوں، اور انسان سے مراد انسان ہے. یہ دونوں حسریں صحیح ہیں لیکن معنی کیا ہے؟ الگ الگ ہے. ایک میں عام، دوسرے میں خاص. تو ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ دونوں حسریں صحیح ہوں. آپ تو کہیں حسریں صحیح نہیں ہوں گی. ہم کہیں شاید یہ دونوں حسریں صحیح ہو، حسر صحیح ہو، ایک عام ہو دوسرا خاص ہو. جیسے میں 2 حسریں آپ کو صحیح دکھا رہا ہوں، ایک عام ہے دوسرا خاص. لا یباع الا الحیوان لا یباع الا الانسان، دونوں حسریں صحیح، ایک میں عام ایک میں خاص. نہیں چلا؟ فَلْيَتَأَمَّلْ، چلو آپ غور کرو. آپ غور ساتھ تو نہیں آئے؟ ابھی سمجھ آیا کچھ؟